بھی ہے انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرما دیں گے۔ والدہ زندہ ہے، وہ چلنے سے معذور ہیں، خواب کے اندر انہیں پانی کے قریب بے بس دیکھتے ہیں۔ ان پر شیطانی اثر ہے، ان کو دم کیا جائے حفاظتی پڑھائی کر کے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ تہجد مطلب پڑھنے میں کافی مشکل آ رہی ہے، مطلب جاگ نہیں آتی، آنکھ نہیں کھلتی، گناہوں پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول ہے، لا حول ولا قوت کی پڑھائی بھی کرتی ہیں اور رات کے اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دعا کر کے سویا کریں، صدقہ کیا کریں جس دن آنکھ نہ کھلے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ شیطان اگر آپ کو سلا دیتا ہے تو صدقہ اتنا ہی زیادہ آپ اس دن زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ جادو کی وجہ سے بیماری لگی ہے، اس کے لیے حل بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور رقیہ دم 3 مرتبہ صبح و شام سننا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم کر دیں گے جو جادو کی وجہ سے لگی۔ خواب کے اندر سانپ کو مارنا۔ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاسد اور جادوگر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ رات کو سوتے وقت ڈر جاتے ہیں اور بہت زیادہ نیگیٹو سوچ بھی کافی آتی ہے۔ رات کو سونے کے اذکار کیا کریں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر کے سویا کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر کوئی بھی خواب یا خیالات آئیں اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں۔ ایک خواب کے اندر نیو گھر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جنات ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی خواب ہے، انسان کے ذہن میں خوف ہو تو اس طرح کے خواب عموماً آتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر طوطے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا۔ یہ اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل پوچھنے کے بعد اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ سسٹر لبنہ، آپ کے خواب کی طویل قاری صاحب نے بتا دی ہے، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ 1 مہینے سے پڑھائی کر رہے ہیں پھر بھی رشتہ نہیں ہوا۔ پڑھائی جاری رکھیں، دیکھیں اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ پر توکل کر کے پڑھائی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سورہ فلق ناس پڑھنے سے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے پڑھا ہے تو میرا جادو کیوں نہیں ٹوٹا، تو میں نے یہ کام کیا ہے تو ایسے کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کو آپ جو ہے وہ پڑھ کے کیا آزما رہے ہیں کہ یہ میں کروں گا اور یہ ایسے نہیں ہوا، دیکھتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ پر توکل اور یقین کر کے لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کامن مسئلہ ہے کہ ہم صبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انسان جو ہے وہ جلد باز پایا گیا، تو انسان میں جلد بازی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی نیگیٹو چیز ہے جو اس کو پیچھے لے جاتی ہے، جو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شکر گزاری کو ختم کر دیتی ہے، ناشکری پیدا کر دیتی ہے، جس سے بہت نقصان میں چلا جاتا ہے۔ تو پڑھائی کرتے رہیں، توکل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر رستہ نکال دیں گے انشاءاللہ۔ جادو کرنے والا کون ہے یہ پتہ لگانے کے لیے وظیفہ کیا تھا تو خواب میں ایک عورت دیکھی ہے جو نے کہہ رہی ہے کہ تمہارا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے، حالانکہ بیمار رہنے کی وجہ سے ان کا چہرہ کافی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے اس حوالے سے پلیز کچھ بتا دیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح شام، درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام یہ کرنا شروع کر دیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، آیت الکرسی یہ سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ باقی ذکر جو ہے وہ کثرت سے شروع کر دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، شیطان کمزور ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 33 بار پانی پر دم کر لیا تو اس کے بعد آئل یوز نہ کریں یا وہ بھی کرنا ہے؟ وہ بھی کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو پانی بھی کافی ہے۔ ایک خواب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا۔ اچھا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی، نعمت ملے گی۔ بچے کا نام جو ہے کیا وہ بچے کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے نام رکھا کرو، وہ جو ہے وہ اثر انداز، نام انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک خواب کے اندر جنات سے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس کی برکت سے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب واٹس ایپ پر رپلائی نہیں کرتے، آپ نمبر پر کال کر لیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے واٹس ایپ پر رپلائی کرنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ تقریباً ایک واٹس ایپ پر میرا خیال ہے 40-50 ہزار میسیجز آئے ہوئے، تو ان سب کو
جواب دینا ناممکن سا ہوا پڑا ہے، تو ہماری ٹیم جو ہے وہ کال سنتی ہے، تو وہ آپ کال کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہ 3 ماہ سے جاب نہیں ہے، کچھ حل بتا دیں۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح و شام، استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح و شام، اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام، یہ شروع کر دیں، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا، آپ گمان بھی نہیں کریں گے۔ کاروبار بالکل بند ہے، آپ نے وظیفہ دیا تھا کاروبار والا لیکن کام نہیں ہوا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں عرض کر کے ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات کے بارے میں بتایا کہ یہ پڑھو گے اس سے کاروبار میں برکت ہے، معاملات میں برکت ہے ہوگی، تو ہم کر کے اس کے بعد سوچتے ہیں جی ایسا کیوں نہیں ہوا، تو یہ اللہ کو آزمانے والی بات آ جاتی ہے۔ اللہ پر یقین توکل کامل کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے، پڑھائی کرتے رہنا ہے، اور یقین اتنا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام ایسے ہوگا تو ہوگا، اتنا یقین ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اگر باہر آ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی آگ سے اللہ تعالیٰ باہر نکال سکتا ہے، جہاں پر سوچ کام نہیں کرتی کہ بچنا ممکن ہے، سوچ انسانی تک جاتی ہے کہ آگ سے نکلنا جو ہے وہ جلنے والا، آگ میں ڈالے جانے والا بندہ بچ سکتا ہے، انسانی سوچ یہ کام نہیں کرتی۔ اور اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باہر لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل اس لیول کا کرنا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ذکر کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے لیے کوئی عمل کیا ہو اور اس کا فائدہ نہ ہو، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثقال ذرۃ، چھوٹا سا رائی کے دانہ، اس سے بھی چھوٹا اگر کوئی کسی نے عمل کیا ہے، اس کا عمل بھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ تو اتنی پڑھائی اور ذکر کرتے ہیں تو اللہ یہ ضائع نہیں کریں گے۔ ہاں کچھ دیر ہو سکتی ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ ایمان کا لیول اللہ تعالیٰ نے بڑھانا ہوتا ہے، یہ چیک کرنا ہوتا ہے، یا اس مقام پر آپ نہیں پہنچے ابھی جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر لے جا کر آپ کو کامیابی دینا چاہ رہے ہیں، آپ ابھی اس لیول تک اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اوپر محنت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دے۔ تو اللہ سے شکر گزاری، شکر اور صبر پر جو ہے رہ کر ذکر کرتے رہنا ہے، شکر کرتے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے، اور ڈٹے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ کامیابی سے نوازیں گے۔ لا الہ۔ یہ نمبر کی جو ٹائمنگ ہے وہ ابھی تو آف ہی ہیں، فرائیڈے کے علاوہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک پاکستان ٹائم کے حساب سے آپ کال کریں، نمبر انشاءاللہ آپ کو آن ملیں گے۔ بیزی ضرور ہو سکتے ہیں، نماز کے وقفہ میں نمبر بند ہوتے ہیں بس۔ ایک خواب میں پنجرے کے اندر بلی کو دیکھا ہے، پھر بلی پنجرے سے باہر آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دودھ بھی گرا ہوا دیکھا ہے خواب میں۔ یہ خواب اچھا نہیں ہے، اپنے معاملات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حاسد عورت کا جو ہے وہ حاسد عورت کا طرف اشارہ ہے جو آپ کی بہت زیادہ مطلب ہم درد بن کے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اپنے معاملات پر غور کریں، صدقہ دیں۔ اچھا خواب نہیں، برا خواب ہے، تو صدقہ دیں اور خواب کا اثر ظاہر کریں۔ خواب میں درخت سے پھل توڑتی ہوں، جس درخت سے پھل توڑتے ہیں اس درخت سے آواز آتی ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ درخت اور باغ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پریشانی، تکلیف یا مصیبت جو بھی آپ پر ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری اور خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر السلام علیکم کہنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ خواب کے اندر گھر میں ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ پورا خواب بتائیں، کیا کہتا ہے، کیا مار رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری اس خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ کریں گی۔ میرے شوہر شراب پیتے ہیں، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ وہ چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ 100 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ، سورۃ طارق 7 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ پانی پر دم کر کے دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرما دیں گے۔ غیر محرم عورتوں سے دور ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح و شام ان پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل میں نفرت ڈال دیں گے۔
سفیان انجم بھائی اپنے سوال کی وضاحت کریں، آپ کے سوال کی جو شروع والی لائن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ والدہ کو گھر میں جنات کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اور ان سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ خواب میں ننگے پاؤں چلنا اچھا نہیں ہے، برا خواب ہے، صدقہ دیں۔ اگر کسی کو پسند کریں اور وہ خواب میں نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے جو انسان کے خواب میں آ جاتی ہے، تو یہ خواب کی وہ قسم ہے جو انسان سوچتا ہے وہی خواب میں آ جانا، یہ تعبیر والا خواب نہیں ہے۔ ایک خواب کے اندر بہت زیادہ چھپکلیاں دیکھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جن ہوں۔ ہاں شیطانی اثر ہے، تو حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرما دیں۔ یہ جی شام 4 بجے تک نمبر آن رہتا ہے، اس کے بعد نمبر آف ہو جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کے مطابق اسی ٹائم میں کال کریں۔ ایک خواب کے اندر اکثر کتے ملتے ہیں جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کبھی تو ان تک پہنچ نہیں پاتے لیکن کبھی ان کو مار کر بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کبھی یہ محفوظ بھی رہتی ہیں۔ پڑھائی کریں، پڑھائی میں سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 300 مرتبہ صبح و شام، یہ پڑھائی کریں، اور اس کے ساتھ استغفار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے، جادو جنات کے معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹی کا رشتہ آتا ہے لیکن واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں جادو کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، 21 مرتبہ سورہ فلق ناس صبح و شام شروع کر دیں، اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ سارا دن میں پڑھیں، روزانہ کی روٹین میں صدقہ دیں، 1 مہینہ یہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک خواب کے اندر خون، گوشت اور پیلے رنگ کا سانپ دیکھتے ہیں، یہ سانپ جو ہے وہ ان کا پیچھا بھی کرتا ہے، ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں۔ جادو جنات کا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے آپ کے خواب سے، تو آپ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کریں، حفاظتی پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، یہ شر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ ایک بتائیں۔ دعا ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں، ہر وقت آپ کی زبان پر رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے بہت جلد قرض کو واپس کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی اللہ خود مدد کرتے ہیں جو بندہ اپنے اوپر سے قرض اتارنا چاہتا ہے، نیت کرتا ہے۔ ایک خواب کے اندر لمبے قد کے لوگ دیکھنا۔ یہ پورا خواب بتانا پڑے گا، اس طرح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سسٹر ہانیہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ یوسف بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا گیا۔ ایک خواب کے اندر نیا جوتا خریدنا۔ اچھا خواب ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا کام لے گئے آپ سے۔ یہ دان ٹوٹنے کا خواب پھر رپیٹ ہوگا، ایک خواب میں دان ٹوٹے دیکھے ہیں۔ دیکھیں دانتوں کا ٹوٹنا جو ہے وہ خواب میں آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیا کام لیں گے، کوئی بھی آپ سے نیا کام جو ہے وہ آپ کریں گے، اس میں کامیابی ملے گی۔ خواب کے اندر کچھ کھانا کیسا ہے، مین گوشت وغیرہ کھانا کیسا ہے؟ اس میں مختلف پہلو دیکھنے پڑتے ہیں، ویسے تو یہ بہت اچھا خواب ہے، لیکن اگر کچا گوشت انسان کچا گوشت وغیرہ کھاتا ہے تو یہ شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے، ہاں اگر پکا ہوا اچھا کھاتا ہے تو یہ بہت اچھا۔ سسٹر ماریا آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ ایک خواب کے اندر اپنے روم میں اپنے آپ کو پھنسے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ جادو وغیرہ کے مریضوں کو اس طرح خواب آتے ہیں، تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ صبح و شام، اور اسی طرح استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب میں اپنے بھائی کے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے یا میرے لیے، کیونکہ میرا جو علاج ہے وہ آپ سے چل رہا ہے؟
ہاں یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے انشاءاللہ. یہ ایک کاروباری کامیابی یا صحت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے. خواب کے اندر گندا پانی دیکھنا ہے. یہ اچھا نہیں ہے. معاملات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے اور طبیعت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. معاملات کی طرف، اعمال کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اعمال کو بہتر کریں. اور بیماری کی طرف، شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ کے جو ہے وہ تعبیر لگائی جائے گی. اسٹڈی کی وجہ سے دماغی طور پر کافی سٹریس میں ہے، تو بہت زیادہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ یہ صحیح سے پڑھ سکیں، اور ساتھ میں دعا بھی کیجیے گا. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے. سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک کثرت سے پڑھنی ہے. اور اسی طرح اعوذ باللہ بسم اللہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لیں. انشاءاللہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ڈپریشن کا، سٹریس کا علاج ہے. انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کو مضبوطی ملے گی، مضبوطی محسوس کریں گے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کسی نے پیسے لیے ہیں لیکن واپس نہیں کر رہا. اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ذکر زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا کرے. ویسے آپ جو ہے وہ صبر کریں، اس کے لیے آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، جتنی دیر تک وہ نہیں دیتا. انڈیا سے ہیں اور پڑھائی وغیرہ کر رہے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی خواب میں بہت دباؤ پڑتا ہے، جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جادو جنات کے مریضوں کو اس طرح ہوتا ہے. رات کو سونے کے اذکار کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. حامد بھائی، آپ کو اپنا نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ کا حل بتا دیا جائے گا. یہاں بھی آپ اپنے مسئلہ بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. نفسیاتی مریض کے لیے وظیفہ بتا دیں. سورہ فاتحہ نفسیاتی مریض کا علاج ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ نفسیاتی مریض کا علاج ہے. کوئی کس قسم کا بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. میرے بال بھی کٹے ہوئے ہیں، خون کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، اور اب ان کی شادی شدہ لائف میں بھی کافی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، ساتھ میں استغفار 1000 مرتبہ. یہ پڑھائی جو ہے وہ 21 دن کرنی ہے. رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے. یہ کر لیں انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. نظر اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. نظر اتارنے کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کر نہا لیں، پانی سے منہ بھی دھوئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. خواب میں گندے پانی پر خود کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بعد کے اندر صاف پانی سے پاؤں دھو لیے ہیں. ہاں یہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور کوئی بھی کاروبار یا کام آپ نے کیا تھا جو آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شر سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، وہ کاروبار کے لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے. یہ زمین بیچنا چاہتی ہیں لیکن بک نہیں رہی. سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. گھر میں اپنے برکت کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. خواب کے اندر اپنی محروم والدہ کے ساتھ بازار جا کر سفید کلر کا کپڑا خریدا ہے. ہاں یہ اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کپڑا والدہ لے گئی ہیں یا آپ کو دیا ہے یا کچھ اس طرح، اس کی جو ہے وہ تعبیر پھر بتائی جائے گی. خواب میں خود کو پیپر دیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان کو پیپر آتا بھی نہیں ہے. یہ جادو جنات کے مریضوں کی طرف اشارہ ہے. سورۃ توبہ کی آخری آیت 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں. سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ 500 مرتبہ. یہ پڑھائی 1 ماہ کریں، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں. یہ کامیابی سے روکنے کے جادو کو، مریض جو جن پر جادو کیا گیا ہو ان کو اس طرح خواب آتے ہیں. وائف کو جنات کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس لے ہیں تو کیا آپ نکال دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل کر لیں گے، آپ آ سکتے ہیں. میری فوت شدہ والدہ جو ہے وہ خواب کے اندر گلاس میں نمک والا پانی جو ہے ان کی وائف سے مانگ رہے ہیں. یہ آپ کی وائف کو اذکار اور صدقہ کی ضرورت ہے، تو وہ انہیں کہیں کریں. سسرال والوں نے زبردستی خلا کے لیے کیس کر دیا، رشتہ بچانے کے لیے کچھ پڑھائی بتا دیں. تہجد شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے وہ آپ کے لیے سبب پیدا کر دیں گے.
سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 101 کا آخری حصہ ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ پڑھتے رہیں، اللہ بہتر سبب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ہسبینڈ کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے، سر بھاری رہتا ہے، بی پی کا بھی مسئلہ ہے، کوئی حل بتائیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھا کریں، پڑھ کر دم کیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ گھر میں اذان دینے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی شیطانی اثر یا کچھ اس طرح کا محسوس کرو تو اذان دو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ غصے کا بہت زیادہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ شیطانی اثر کی وجہ سے غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، تو بسا اوقات انسان کی نیچر میں بیٹھی ہوئی بات ہوتی ہے غصہ آتا نہیں ہے، انسان خود لاتا ہے غصے کو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پانی پئیں، اس وقت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ خواب میں ہرے اور لال رنگ کے سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ سانپ دیکھنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ سانپ کیا کہتے ہیں، اگر کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے تو یہ بتانے سے تعبیر بتائی جائے گی۔ خواب میں جنات کے ساتھ ہم بستری کرنا اور نشان نہ پانا کا پڑھاؤ۔ یہ جو ہے وہ آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے، صبح شام کی حفاظتی پڑھائی اور سونے کی پڑھائی یہ لازمی شروع کر لیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے، اور دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کلمہ 100 مرتبہ جو ہے وہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ خواب کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ ایک خواب کے اندر جوتے گم جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں دو تعبیریں آتی ہیں دو طرح سے، اگر تو یہ ہے کہ جوتا گم گیا ہے اور آپ ایک پاؤں ہے اور ایک پاؤں نہیں مل رہا اور ڈھونڈ رہے ہیں یا کچھ اس طرح بڑے پریشان ہیں، تو یہ جو ہے وہ شیطانی اثر یا جادو جنات کے مریض کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ویسے ہی جوتے گم گئے ہیں تو وہ آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں۔ نظر اتارنے کے لیے جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس میں مزید پانی ملا کر نہا سکتے ہیں ہاں کیونکہ نہا وضو سکتے کا ہیں، پانی کم ہوتا ہے۔ نہا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں اس میں۔ ہم پر جنات کا مسئلہ ہے، جب بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو گھر سے واش روم کی اسمیل آتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہے وہ شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کا ہوتا ہے، تو آپ پڑھائی کو بڑھا دیں۔ پڑھائی جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی جو ہم نے بتائی ہوئی ہے، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ خواب میں حج کرتے ہوئے دیکھنا، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر کتا بھونکتا ہے، یہ شیطانی اثر ہے، خواب کا اثر ظاہر کریں اور اللہم انا نجعلک فی نحورنا ونعوذ بک من شرور پڑھا کریں۔ جادو کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہے، کیا کریں؟ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ ختم کر دیں گے جو بھی مسئلہ ہوگا۔ نعمان بھائی آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ سوال دوبارہ رپیٹ کر لیں اپنا۔ اسلام میں منزل کا عامل ہوں یہ کافی ہے یا مجھے کچھ اور ہدایت دیں گے آپ؟ آپ کو جو ہے وہ اپنے اللہ پر جو ہے وہ توکل اور تقوی، یہ دو چیزیں مضبوط کر لیں، عامل آپ کسی چیز کے بھی نہ ہو تو کافی ہے۔ توکل اور تقوی انسان کے اندر ہو، قرآن پاک سے کہیں سے بھی پڑھے گا، شیطان پر وہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر رکھ دیں گے، شیطان پر آپ کا ہر بول قرآن سے کہیں سے بھی پڑھیں گے تو وہ بھاری ہوگا۔ تو اگر تقوی اور توکل نہیں ہے اور زبان میں تاثیر نہیں ہے، سارا قرآن پڑھ دیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ جی یہ ویڈیو کل انشاءاللہ یوٹیوب پر 2 حصوں میں اپلوڈ کر دی جائے گی، ایک کل حصہ آئے گا اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اتوار والے دن یوٹیوب پر آئے گا انشاءاللہ، باقی فیس بک پیج پر بھی موجود رہے گا یہ سیشن۔ ایک خواب کے اندر میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر پانی ڈالنا، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر والے معاملات فرمائیں گے، خیر کی خبر آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ ایک خواب میں اپنا نکاح دیکھنا کیسا ہے، جسے نکاح ہوا ہے اس کو جانتے بھی ہیں، اور نکاح کے بعد میں اپنے محرم کے ساتھ ابو سے پیار لینا۔ ہاں، خوشی ملے گی انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں اور سلام قول میں رب رحیم 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیا کریں،
انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھا کریں. خواب میں جنات کی محفل میں خود کو دیکھنا. یہ شیطانی خواب ہے، اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 100 مرتبہ صبح شام پڑھنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ سونے کے اذکار شروع کر دیں. سسٹر جمیلہ، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، کائنڈلی آپ اپنا سوال دوبارہ پیش کر دیں، نہیں تو آپ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے کے دوران ہمارے نمبر پر کال کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. باقی بھی جتنے بھی بھائیوں کے سوال نہیں پوچھے جا سکے وہ نمبر پر کال کر کے اپنا سوال جو ہے پوچھ سکتے ہیں. نمبر جو ہے وہ سیشن کے اینڈ ہونے پر پیسٹ کر دیا جائے گا. شوہر کی عادت ہے وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں تاکہ ان کی نظر پاک ہو جائے اور ان کے دل میں خوف آئے. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں اور پانی پر دم کر کے دیا کریں. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے شر سے آپ کے شوہر کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک خواب کے اندر بچھوؤں کو مارنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حسد اور جادوگر سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے. کلونجی کھانے سے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کریں، پانی میں بھگو دیں رات کو، صبح اٹھ کے جو ہے وہ استعمال کر لیں. اس طرح کا مطلب کریں کہ جس سے اس کی جو ہے وہ ہیٹ کم ہو جائے. جی نمبر انشاءاللہ سیشن کے اینڈ ہونے پر سینڈ کر دیے جائیں گے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کافی زیادہ مسئلہ ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں، شوہر پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، کچھ دعا کریں اور دعا بتا بھی دیں. استغفار کثرت سے کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے. جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں اور درد بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پر پھیر لیا کریں، ٹھیک ہو جائے گا. باقی حفاظتی پڑھائی صبح شام کرتے رہیں، اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں. کیا کلونجی کھانے سے اولاد ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، کلونجی کھانے سے اولاد کا جو معاملہ ہے یہ اس کے ساتھ نہ کھانے سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو دنیا جہان کی میڈیسن کھا لیں تو نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہونی ہے، تو اس کے فضل کا سوال کریں. خواب میں بہت سارے لوگوں کے بیچ خود کو ننگا دیکھنا. اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی طرف ضرورت ہے، اور لوگوں کے عیوب کو چھپائیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے. بیٹے کے جاب کے لیے کچھ بتا دیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے. بیٹے سے کہیں نمازوں کی پابندی کرے. 20 سال سے میں علاج کروا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ اپنے اندر کمی ڈھونڈے کہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا. شیطان تو اعوذ باللہ پڑھنے سے دوڑ جاتا ہے، آپ کے اندر سے کیوں نہیں دوڑ رہا، اس میں وجہ ڈھونڈیں، وجہ آپ کو مل جائے گی. اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرا معاملہ کیوں نہیں حل ہوا، تو اللہ حل کر دیں گے. اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں، توکل اور تقوی پیدا کر لیں اپنے اندر. اس سیشن کے ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر لازمی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں کام کرنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں. باقی جس بھائی کا سوال رہ گیا ہے وہ نمبر پر کال کر کے اپنا سوال ضرور پوچھ سکتا ہے. ابھی تقریباً 5000 کے قریب جو ہیں وہ سوال آ چکے ہیں، تو اس میں ممکن نہیں ہوتا کہ سب کو ان کے جواب دیے جا سکے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے جواب دیے جا سکیں. باقی انشاءاللہ سب بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھائی بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے، آسانیاں فرمائے، اچھے نصیب کرے بہنوں کے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیک صالحہ انہیں اولاد عطا فرمائے. اور جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. انشاءاللہ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ نیکی کے ساتھ خیر کے کام کے ساتھ جڑے رہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، صدقہ دیں. تو جو بندہ خیر کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر ہی کرتے ہیں.
تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو میں نے آج کچھ طبیعت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بہت لمبا سیشن نہیں کر سکے، باقی الحمدللہ کافی لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ باقی آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں کال پر، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔